او بھائیو یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے. تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا. صحیح بخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے. وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی. بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا. لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا. جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا. وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ. پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی نو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا. لا علاج. حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی. لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے؟ کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے. 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر. انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے. کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا. کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول. جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا. کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک. کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا. حضور اس کا کیا فائدہ؟ پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پوچھ تو نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہتے ہیں کیتیاں نو پڑے ہے، یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی تھی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کرے. ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے. پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا. اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی. رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے،
اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وقت دے، معاملات کو ٹائم دے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہوگا۔ چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل، لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ۔ باہر ہی نکلتے، باہر نکلے تو جان کو ہونا۔ ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر جی نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی جی کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے۔ جناب سعد بن نبی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی، یہ دیوار ہے جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے۔ آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے، توجہ میری طرف رکھیے، یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بودھ مت، عیسائی تینوں اندر۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو۔ صحابہ بولے لا الہ لا خودی کا سر نہا لا الہ الا خودی کا تیغ فسا الا خودی کا تیغ فسا لا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان الا۔ وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑا تو دیوالے ہلنے لاتے، کانپنے لگے۔ انہوں نے توڑے دروازے باہر آگے، کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن نبی وقاص کہنے لگے کافرو بھائی مانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا پڑھا ہے، اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ تھا، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے، اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذان لا الہ۔ اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، سنم کدا ہے جہاں لا الہ، بارہ پکڑو ان کو مارو۔ جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا، محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے۔ وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس، ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے، کچھ بوڑھے، کچھ کمزور ہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ، جنگ کیا کرنی ہے، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے، باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہو۔ محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر، تلواریں کوئی نہیں، زرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا، میں ان کا ایمان ہے۔ فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں۔ ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، ملک شام پہ حملہ کیا، یہودی باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے، ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا۔ کس کی قوت ہے؟ ایمان۔ کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ۔ تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا۔ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر حضرت خالد بن ولید۔ اور بھائی طاقتیں ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے۔ اور میں بلا سارے یہودی، سارے آ گئے، پر میں تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کا گلاس پی گئے،
18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے. ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے, کتنے غیر مسلم. یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے. بولے ایمان بڑا قوت والا ہوتا, بڑا قوت. اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں نجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو, لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے, بچے کو تسلی دے کے سلا دے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحشا, خوبصورت عورت, بری عورت, خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو, اور دعوت گناہ بھی دے, بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو, اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ, نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان. یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا, روز پتہ چلے. میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ. حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی, اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا, بڑا لاڈلا, مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے. ان کا جو بھی کہیں مجھے ارشاد کوئی کال ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں. حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا, ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا. جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, جب وہ بھی ہاتھ کاٹ گیا تو 2 کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا. اور جناب مصعب ابن عمیر کی جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا ہو, سینے سے. میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا. یہ اس نے زمین پر گرنے, اپنے ایمان کو دیکھو, ایمان کو پرکھو, ایمان پر محنت کرو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے دین کی. دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو. تیسری بات شہادت کی آرزو. چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو بولیے ایمان کو. اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا, میں تمہارے ساتھ رہوں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمن. یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ تھا, ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو, کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق, وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے, کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ پڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے, کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی طامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات, کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب
آپ اب بڑا مال غنیمت ہے، اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا۔ کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دے کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی۔ میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ کیوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھی۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم میں رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا، اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہے؟ اور میں ٹھیک ہے، پھر خود بھی زرہ پہن لی،
ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں، حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت، بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا، اپنے اوپر مشقت کرے. آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے، ہم اکیلے مسلمان نہیں، فلسطین والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر والے بھی مسلمان ہیں، بوسنیا والے بھی مسلمان ہیں، افغانستان والے بھی، عراق میں جو لوگ بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا تو کرنی چاہیے، ہمیں قوت اسلامیہ کا اظہار تو کرنا چاہیے، اخوت اسلامیہ کا پیغام کو عام کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 4 باتیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ. ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، انہیں سیر کرنے نکلا. درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے کیا کریں.
مجبور ہے, مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے, کہا نہیں. کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا, منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی, غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا, سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے, تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی, اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا. اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ, تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں, تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول, بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا. یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں پچ جاؤ, اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے, پوچھا جائے گا. مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا, دو دینا یہی لے لے, جو لینا یہی لے لے. آ جاؤ آ جاؤ, وقت ہے, گنجائش ہے, مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو, پلٹ آؤ, اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا. عدالت تھی, جج تھی حضرت زید بن ثابت. حضرت عمر پہنچے, حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے, جگہ خالی, کا امیر المومنین بیٹھ جائیے. آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی, ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے, یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے, تم نے ٹھیک نہیں کیا. پھر بات ذرا آگے بڑھی, حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں. تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے, کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا. آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں, اور امیر المومنین کہہ کے آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں, اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے, اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں, میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے. یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں, وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں, اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا, انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے, ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر, عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے, اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا, لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا, اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ, تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ, آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ, آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا, یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف, وسیع المزاج بنے, وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا. ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, نبی کریم تلاوت کر رہے تھے, اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھیں
والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے تو انداز ہی نرالا۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا۔ سریلی اتنی تھی، اس میں لطف ہی اتنا تھا۔ ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے۔ اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت۔ اور کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز۔ تینوں پھر اٹھ گئے، کئی دن آتے رہے۔ ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی، ہو گئی بات طے۔ اخنس بن شریح کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا، میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کری بات کر، سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی، ساری رات سنا، بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے، ایک ایک بات سچی ہے، تو تم مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا، او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے۔ انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا، پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے۔ اب ہم کیسے مان لیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا۔ او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے۔ خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا۔ لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے۔ یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانیں۔ وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا۔ وہ تورات پڑھ کے بھی، انجیل پڑھ کے بھی، بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے۔ میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں، فلانا فلانی جگہ ہو تو، یہ تو سوچ ہماری نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا، اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا۔ اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، تیری عمر تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہے، تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔
اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ سونا موڑا آمد تیرا یار پریت ساری ہماری جان اپنی تے گل کرے گا رب دی بولی بول سن کے مٹھڑے بول دیڑیو من میرا پیا ڈول من میرا پیا ڈول ہاتھ بلند کر کے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا